موضوع الدرس الفتح المبین للمسلمین سورة الفتح تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ سورۃ الفتح جو ہے، جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس کا پس منظر اور اسباب نزول جو ہیں وہ قصہ حدیبیہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے سے روک دیا، اب کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بما 1400 صحابہ کے حالت احرام میں اور ہدی حرم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر فروکش تھے، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں۔ تقریباً حدود حرم کے بالکل قریب ہے، اور وہیں یہ واقعہ بھی ہوا کہ جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہاں ایک چھوٹا سا کنواں تھا اور اس کا پانی جو ہے وہ جلدی سے ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ حضور پانی ختم ہو گیا ہے اور 1400 آدمی پانی پینے کے لیے، وضو کے لیے، نماز کے لیے، تو ایک پریشانی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور ہمیں دیا کہ جا کے کنویں کے درمیان میں اس تیر کو گاڑ دو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وہ تیر لے کر آئے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو عین کنویں کے وسط میں گاڑ دیا۔ بس گاڑنے کی دیر تھی کہ چشمہ ابل پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا انتظام تو یوں کر دیا۔ اب آپ کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان مشاورتیں ہوتی رہیں، مختلف لوگ آتے رہے، جیسے بدیل ابن ورقا آیا، عروۃ ابن مسعود ثقفی آیا، اسی طرح حلیس ابن علقمہ آیا، اور بھی کئی لوگ آتے رہے، لیکن بات کسی کنارے نہ لگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا جو اہم لوگ ہیں، آپ کے وزراء ہیں، نظراء ہیں، مشیر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی حجت جو ہے نا وہ دشمن پہ تمام کر دیں، پوری کر دیں، لہذا کوئی آدمی جائے مکہ میں، کیونکہ اس طرح تو ان کے لوگ آ رہے ہیں نا، ہماری طرف سے تو کوئی نہیں گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا خیال ہے کہ تم چلے جاؤ۔
چونکہ تمہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے اور اللہ نے ایک ہیبت بھی دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضور میں تو آپ کے حکم پہ بالکل حاضر ہوں، سمعاً و طاعتاً، لیکن میرے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ تو ان کو کھلی عداوت ہے، وہ تو میرا نام برداشت نہیں کر سکتے، میری شکل نہیں دیکھ سکتے، تو پھر میری بات کرنے کا کیا وہ اچھا تاثر لیں گے؟ میں البتہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو فرمایا، انہوں نے کہا یہ حاضر۔ انہوں نے کہا مشرکین کو سمجھائیں کہ بھئی ہم احرام میں ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے اور ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، تم ہمیں صرف اتنا ٹائم دے دو کہ ہم عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فرمان کے مطابق مکہ روانہ ہوئے۔ جب رؤساء مشرکین کو پتہ لگا کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، چونکہ حضرت عثمان جو ہیں کثیر الاحسان تھے، ان کا تقریباً مکے کا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس پر احسان نہ ہو، تو سارے آئے، انہوں نے استقبال کیا، بڑا احترام کیا، بڑے احترام سے ملے اور کہا کہ تم عمرہ کر لو، پھر بعد میں بات کرتے ہیں، اب تم تو آ گئے ہو نا، کعبۃ اللہ میں آ گئے، حرم میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات سنو، میں جس نبی کا غلام ہوں، جب میرا آقا عمرہ نہ کرے میں کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ اور حضرت عثمان نے بڑے مدلل انداز میں انہیں سمجھایا کہ کچھ عقل کرو، ذی القعدہ کا مہینہ ہے جو اشہر حرم میں ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے حرم سے کسی کو روکنے کا کیا حق ہے؟ یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے ہر بندے کے لیے حق ہے، لیکن وہ بھی اپنی ضد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن انا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ پر ہماری حمیت کے خلاف ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی مدینہ شریف سے آئے اور قریش ان کو اپنے گھر میں بھی نہیں روک سکے۔ آپ ایک دفعہ تو واپس چلے جائیں، پھر ہم آپ کو باقاعدہ اجازت دیتے ہیں عمرہ کرنے کی۔ یہاں یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور لوگوں کا آنا جانا تو لگا ہوا تھا، چونکہ سامنے قریش کا لشکر بیٹھے تھے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بیٹھی ہے، ایک دوسرے کے جاننے والے، ایک دوسرے کے ملنے والے، ایک ایک آدمی تو آ جا رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک خبر دی کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جوش آیا، آپ بھی جلال میں آ گئے، اور آپ نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ میری بیعت کرو، حالانکہ بیعت الاسلام تو پہلے ہو چکی ہے، لیکن یہ خاص بیعت ہے۔ فرمایا بیعت کرو اس بات پہ، اسی لیے روایات میں دو لفظ آتے ہیں، بایعناہ علی الموت، کہ ہم نے موت پہ بیعت کی، اور ایک روایت میں لفظ ہیں کہ بیعت کرو کہ ہم اس وقت تک چاہے ہمیں موت آ جائے، جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہ لیں واپس نہیں جائیں۔ تو بات ایک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لینی شروع کی، اور وہ جوش اور وہ مقام اور وہ جذبہ جو ہے وہ دیکھنے والا تھا۔
کیونکہ صحابہ تو پہلے ہی جلال میں تھے کہ یا رسول اللہ یا ہم عمرہ کریں یا پھر ہم مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغوں میں جو بات بیٹھ گئی تھی کہ بھی حضور پاک نے خواب دیکھا ہے اور خواب پورا نہیں ہو رہا. اور یہ نبوت کا خواب ہے. انہوں نے کہا حضور بالکل ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. صحابہ تو پھر خوش ہو کے بیعت کرتے رہے. اسی بیعت کا ذکر اللہ نے باقاعدہ قرآن پاک میں بھی فرما دیا اور بہت بڑی بشارت دی ان لوگوں کے لیے جو بیعت کر رہے تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ نے فرمایا کہ یہ پکی بات ہے. لقد لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق، رضی ماضی کا صیغہ. اللہ راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، آگے اللہ تبارک و تعالی نے 3 خوشخبریاں دی ہیں صحابہ کو. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی یہ نہیں کہ ظاہری بیعت کر رہے ہوں اور دل نہ ہوں. میرا مدنی یہ آپ کے پروانے جو ہے نا یہ اندر باہر سے کھلا سونا ہے. اتنی بڑی بات جس کی اللہ گواہی دے کہ ہم نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا. اور دوسری بشارت دی وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پہ اپنی رحمت اتاری. سکینہ تسکین، ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا کہ ہر حال میں وہ آپ کی اطاعت پہ جمے ہوئے ہیں. اور تیسری بات فرمائی وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بہت جلدی ہم ان کو ایک فتح نصیب فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا ہے. اور دوسری آیت میں اس سے بھی بڑا عظیم اعزاز ہے. فرمایا میرے مدنی ان الذین یبایعونک، جو لوگ تیری بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ایک آپ کا ہاتھ تھا اور ایک صحابی کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ کا ہاتھ ان دونوں کے اوپر تھا. کما یلیق بشانہ، تو گویا یہ بیعت آپ سے نہیں کر رہے تھے، میرے ساتھ عہد کر رہے تھے. جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے یا حجر اسود کا استلام کرتا ہے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عہد کو تازہ کر رہے ہیں. اسی لیے قیامت میں اللہ اس کو زبان بھی دیں گے اور آنکھیں بھی دیں گے. عینان یبصران ولسان ینطق، اللہ تبارک و تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں عطا فرمائیں گے اور آپ کو زبان عطا فرمائیں گے. اور جن جن لوگوں نے بھی بوسہ دیا تھا وہ پہچانے گا. یعنی کتنا بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا علم اللہ اس پتھر کو عطا فرما دیں گے. اللہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو پتھروں کو بھی علم عطا فرما دیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کتنے پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، کتنے پتھر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کانپ جاتے ہیں. اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. آپ فرماتی ہیں کہ مکے میں ایک ایسا پتھر ہے جس کو جانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب اس کے پاس گزرتا تو سلام کہتا تھا. اسی لیے یہ زقاق الحجر ہے
اس گلی میں وہ پتھر ہوتا تھا، جب آپ مروا سے نکلے نا پھر چھتی ہوئی بازار ہوتی تھی، تو اسی کو زگاگ الحجر کہا جاتا ہے، وہ پتھر اسی گلی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ جن لوگوں نے بیعت کی ہے گویا ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا، حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خبر تو پہنچ گئی، بیعت بھی ہم نے کر لی، آپ بھی امتحان میں پورے اترے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ حضرت عثمان زندہ ہے، اور عثمان زندہ ہو کے اتنی بڑی نعمت سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہذہ یدی، آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو اب کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ دے اور پھر ان سے بیعت کرے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی مکے میں بیٹھے تھے، حج پہ تشریف لائے تھے، حرم میں بیٹھے تھے کعبۃ اللہ کے سامنے، ایک آدمی آیا اور آ کے سلام کیا۔ وہ ان لوگوں میں تھا جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے، کیونکہ اسی دور میں کئی جماعتیں پیدا ہو گئی تھی نا، حضرت علی سے محبت، حضرت عثمان سے بغض، صحابہ سے محبت اور حضرت علی سے بغض، کئی جماعتیں، کئی فرقے، کئی فتنے پیدا ہو گئے۔ تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ اس وقت اللہ کے گھر میں ہیں، میں جو کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اس کا صحیح صحیح جواب دیں۔ اور بہت سارے لوگ تھے، اب جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھا ہو اور اس اعتراض کرنے والے کے بھی اپنی جماعت کے لوگ تھے، آپ نے فرمایا بھی پوچھو کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مقام احد پر جب لڑائی ہوئی ہے تو کیا آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ان لوگوں میں نہیں تھے جو صحابہ بھاگ گئے تھے جنگ سے؟ وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ تو جنگ سے بھاگ جانا تو ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور پھر جنگ بھی ایسی جہاں خود حضور موجود ہوئی۔ تو کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں مانتے۔ اور انہوں نے کہا دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جنگ بدر جو ہے اور بدر کا جو مقام ہے اور صحابہ بدریین کا جو مقام ہے اس میں بھی تو عثمان نہیں تھے، وہ اصحاب بدر میں سے نہیں ہیں، وہ اس جنگ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے، تم آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ جس بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے مقام بدر میں آپ کی مدد کی حالانکہ آپ کمزور تھے، آپ ضعیف تھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اپنے ان پروانوں کو بتلا دیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، جو چاہو کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جا کے گناہ کرو، معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ ان پہ اپنے پہرے بٹھا دیتے ہیں، گناہ اور غلطی ہونے ہی نہیں دیتے، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ معصوم تو پیغمبر ہوتا ہے لیکن مقام محفوظ نصیب ہو جاتا ہے،
تو انہوں نے کہا جناب یہ بتائیں کہ جنگ بدر میں بھی تو عثمان نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ بیعت جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بیعت رضوان اور بیعت شجرہ، اور جس پہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے، اس میں بھی تو عثمان نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے، یاد رکھو چونکہ مخالفین جو ہے نا پھر وہ تو پھر ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں، وہ باتیں تلاش کرتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک۔ اس نے جناب خوش ہو کے نعرہ لگا اللہ اکبر، دیکھو میں سچا ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے کہ عمر کا بیٹا بھی تو مان رہا ہے نا ہماری بات۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، نعرے شارے بعد میں لگانا، پہلے میری بات بھی سن لو۔ جہاں تک جنگ احد میں صحابہ کے پیچھے ہٹنے کا ذکر ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ جہاں تک جنگ بدر میں حضرت عثمان کی عدم شرکت کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی ہیں، وہ شدید بیمار تھی۔ حضور پاک نے خود فرمایا کہ عثمان تم رہ جاؤ مدینے میں اور تم اپنی بیوی کا لحاظ کرو، انہیں زیادہ تکلیف ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں بدر میں کامیابی دی تو میں مجاہد کا حصہ بھی ملے گا اور اجر میں بھی برابر کے شریک ہو گئے۔ تو انہوں نے تو اللہ کے نبی کے کہنے سے روکے ہیں، اور اتفاق ہے نا، اللہ کی شان ہے، نبی بھی فوت ہو گئے۔ تو حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے جنگ بدر کے مجاہدین کے مطابق حصہ بھی دیا، سہم بھی دیا، اور ثواب کا بھی برابر کا شریک بنایا۔ انہوں نے کہا باقی جو تم کہتے ہو کہ بیعت رضوان میں حضرت عثمان نہیں تھے، تو تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ حضرت عثمان کے انتقام ہی کے لیے تو بیعت لی جا رہی ہے، اور پھر ساری دنیا نے اپنے ہاتھوں سے بیعت کی ہے، عثمان نے محمد کے ہاتھ سے بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا خذھا معک الآن فاذهب، آپ نے فرمایا یہ جواب بھی یاد رکھ اور جاؤ اب نعرے لگاؤ۔ تو وہ تو پھر شرمندہ اور ذلیل ہو گیا نا، لیکن کوئی بات ہی باقی نہیں رہی، وہ تو ہر بات کا جواب آ گیا۔ تو اس لیے یہ بیعت جو ہے یہ بڑی عظیم بیعت تھی، لیکن الحمدللہ ابھی حضور بیعت کر کے بیٹھے ہی تھے کہ اطلاع آ گئی کہ حضرت عثمان رجع، عثمان رجع، عثمان تو آ گئے۔ تو سب صحابہ خوش ہوئے، انہوں نے مبارکبادیں بھی دی کہ عثمان تم بڑے خوش نصیب ہو بھائی، تمہارے لیے اتنی بڑی بیعت کا اہتمام ہوا، اور پھر تیری بیعت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنایا۔ یعنی حضور پاک کہا کسی کے پاس اگر ایک بال ہو نا جی، وہ بھی اس کے لیے ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور پاک اگر کسی صحابی کو ہاتھ لگا دیں تو وہ زندگی میں نہیں بھولا، ہمیشہ ذکر کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو اپنا بچا ہوا پانی دے دیا ہے تو وہ ساری زندگی یاد کرتا ہے، لیکن جس کو اپنا ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ بنا دیں تو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو جب حضرت عثمان آ گئے حضور نے فرمایا، ہاں نے کہا یا رسول اللہ قریش جو ہے نا وہ بالکل ضد میں اڑے، یہ قبائل تھے نا جی، یہ جیسے ہمارے ہاں دیکھا نہیں آپ نے جو قبائل ہیں، غلطی ہے صحیح جس بات پہ اڑ جائیں تو بس اڑ جائیں، پھر ان کو کوئی راضی نہیں کر سکتا، اللہ راضی کرے تو قادر ہے۔ تو قریش بھی تو ایک بہت بڑی قوم تھی نا جی، ایک طاقتور قوم تھی اور سردار تھے،
اور پھر ان کا یعنی صدیوں سے وہ چلے آ رہے تھے اور کعبۃ اللہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی. یہ کوئی تھوڑا سا اعزاز تو نہیں تھا. اس کے بعد پھر سہیل ابن عمرو آئے. حضور پاک نے فرمایا کہ اب کچھ لگتا ہے کہ شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے کہ آنے والا سہیل ہے, نام تو اچھا ہے, تو نام سے تفاعل لینا یاد رکھو جائز ہے. نام سے تفاعل لینا جائز ہے. اس لیے حکم ہے کہ اچھا نام رکھا کرو, چونکہ اگر غلط نام رکھو گے تو تفاعل غلط ہوگا. جیسے کسی کا نام حرب, تو جب بلاؤ گے تو کیا کہو گے؟ یا حرب یا حرب, یا لڑائی 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 کو بلاؤ گے. کسی کا نام بدھو رکھ دو, خبیثو رکھ دو, جمو رکھ دو, کیا بلاؤ گے؟ نام اچھا ہوگا تو تفاعل خیر ہوتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کافر ہے لیکن نام تو اچھا ہے, سہیل تو ہے نا بہرا. اب جناب وہ جب آ گیا تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی لڑائی نہیں چاہتے, اگر آپ چاہیں تو ہمارے کچھ شرائط ہیں, ان شرائط کو قبول فرما لیں تو میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک. انہوں نے کہا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں 10 سال کے لیے جنگ ختم. اب ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے, نہ ایک دوسرے کے خلاف اس کے دشمن کی مدد کریں گے. یعنی آپ کا دشمن آپ پہ چڑھائی کرے ہم مدد نہیں کریں گے, ہمارا دشمن ہم پہ چڑھائی کرے آپ مدد نہیں کریں گے. ایک شرط ہماری یہ. آپ نے فرمایا ٹھیک. انہوں نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ اب جتنے قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے مکے کے ارد گرد میں, اسی طرح اور آگے جا کر یعنی مکہ اور مدینے کے مابین ہیں, طائف میں ہیں, حنین میں ہیں, تو ہر قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے اس کو حق ہوگا وہ ہمارا حلیف بنے یا وہ آپ کا حلیف بنے. ہم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, نہ آپ رکاوٹ ڈالیں گے نہ ہم ڈالیں گے. 2 شرطیں. تیسری شرط انہوں نے کہا حضور یہ ہے کہ اب تو آپ بغیر عمرے کے واپس جائیں گے مدینہ منورہ, لیکن اگلے سال ہم آپ کو 3 دن کے لیے اجازت دیں گے کہ آپ بغیر ہتھیاروں کے مکے میں آئیں اور عمرہ کریں, 3 دن قیام کریں اور پھر تشریف لے جائیں. اور میں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی حضور اور چوتھی شرط ہماری یہ ہے کہ اگر ہمارے مکہ مکرمہ میں سے ہماری پارٹی کا کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ مدینہ منورہ چلا جاتا ہے اور ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں واپس کرو, تو آپ واپس کریں گے. آئے کہ یہ ہے کہ یعنی اس کا ہم مطالبہ ہی نہیں کرتے وہ تو الگ بات ہے, لیکن اگر ہم مطالبہ کریں گے تو آپ کو ہمارا بندہ واپس دینا ہوگا. اور اگر آپ کی جماعت میں سے کوئی بندہ اسلام چھوڑ کر ہمارے دین پہ آ جائے اور مدینہ منورہ سے بھاگ کے مکہ آ جائے, آپ مطالبہ بھی کریں گے تو ہم نہیں دیں گے. اور میں ٹھیک. اچھا اور کیا شرط؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تو ان شرائط کے مطابق اگر آپ کو صلح قبول ہے تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر آپ کو ان شرائط پہ صلح قبول نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. اگر آپ آتے ہیں تو پھر جنگ ہوگی. حضور نے فرمایا مجھے آپ کی ساری شرطیں قبول. صحابہ حیران ہو گئے, یہ کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا
چونکہ سیدنا علی جو ہیں یہ کاتب بھی ہیں اور ابن عم النبی بھی ہیں، ایک تو کاتب تھے اور دوسرا حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، تو ان کو حضور پاک نے بلایا کہ معاہدہ لکھو۔ حضرت علی حکم کے مطابق آ کے بیٹھ گئے اور معاہدے کا پہلا لفظ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بول پڑا، اسے کہا لا 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 یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتی ہے رحمان رحیم کون ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے معاہد بن رہے ہیں۔ کہنے لگے حضور ہم تو ایک اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ رحمان رحیم کون ہے، آپ لکھیں بِاسْمِکَ اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ بس۔ حضور پاک نے فرمایا حضرت علی سے بھی ٹھیک ہے، نہ لکھو تم، لکھو بِاسْمِکَ اللہم۔ اگر یہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تو پہلے کون سے مسلمان ہیں؟ اسی طرح لکھو جیسے یہ کہتے ہیں بِاسْمِکَ اللہم، حضرت نے لکھ دیا۔ اب آگے حضرت نے لکھا من محمد رسول اللہ رب العالمین۔ وہ نکل رہا ہے یا رسول اللہ، بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں، یہ نہ لکھو بھئی، یہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا تو میں تو حضور کا نام لکھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ رب العالمین، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس معاہدے کو لکھنے کے بعد اس پہ دستخط کر دیں تو پھر ہم نے تو آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اور اگر اللہ کا رسول مان لیا تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر ہم تو نہیں مانتے آپ کو رسول اللہ، ہم تو آپ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے من محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، من محمد رسول اللہ تو ہم نہیں مانتے آپ۔ حضور نے فرمایا او علی یہ بھی کاٹ دو، لکھو من محمد ابن عبد اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا لام ہو گیا رسول۔ اس نے کہا حضور میں بھی آپ کا نام نہیں کاٹوں گا۔ یہ کیا بات ہے، ایک ایک بات پہ بحث کر رہے ہیں، ایک ایک بات پہ الجھ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے آگے کمزور ہونے کی؟ حضور نے فرمایا میں نے حکم دیا ہوں وہ کاٹ دو۔ اس نے کہا واللہ لا ہو گیا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں محمد کے لفظ پر قلم نہیں پھیر سکتا۔ آپ نے فرمایا لے آؤ کاغذ، آپ نے اپنے ہاتھ سے قلم لے کے کاٹ دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ معجزتاً آگے خود حضور نے لکھ دیا من محمد ابن عبداللہ۔ آپ نے فرمایا علی جب ہم نے سلو کرنی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑنے کا کیا ہے؟ یہ مجھے رسول اللہ نہ مانے لیکن میں محمد ابن عبداللہ تو ہوں نا، اس میں بھی کوئی غلط بات تو نہیں ہو گئی۔ تو بہرحال جناب یہ شرائط ہو رہے تھے، اور انہی شرائط کے درمیان میں ابو جندل ایک صحابی ہیں، وہ اسی سہیل ابن عمرو کا بیٹا۔ بھئی یہ کیا بلا ہو جاتی ہے اس کو؟ پتہ نہیں سارے بیمار میرے لیے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ چلو جی اللہ کی مرضی ہے، اب بندے کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ آپ کے ابو جندل جو ہیں یہ اسی سہیل ابن عمرو کا بیٹا ہے، جو کافروں کی طرف سے سلو پہ آیا ہوا تھا، اسی کا بیٹا تھا، اور پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھیں اور اس کو موقع ملا تو وہ کسی نہ کسی طرح مکے میں اپنے باپ کی قید سے بھاگ کے وہاں پہنچ گیا جہاں حضور موجود ہے۔ صحابہ نے دیکھا اس کو اس حال میں تو صحابہ تو رو پڑے کہ ایک ساتھی ہو، مسلمان ہو،
اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں. تو اس نے آ کے سلام کیا اور سہیل نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں ابھی کہے ہم نے دستخط نہیں کیے لیکن زبانی کلامی آپ ہماری شرائط منظور فرما چکے ہیں. سب سے پہلی شرط پہ عمل کریں, ابو جندل میرے حوالے کریں, واپس کریں اس کو. آپ یہ شرط قبول فرما چکے ہیں کہ جو بندہ بھاگ کے جائے گا اگر ہم مانگیں گے تو آپ دیں گے. آپ نے کہا ابو جندل دیکھو ہم ایک معاہدہ کر چکے ہیں, تم میرے صحابی ہو, ایمان والے ہو اور بڑی مصیبت میں ہو, لیکن میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ. انہوں نے کہا حاضر یا رسول. انہوں نے کہا حضور اتنا تو مہربانی فرما دیں کہ جتنی دیر تک معاہدہ لکھا جا رہا ہے دستخط ہوں گے اتنی دیر تو میں آپ کی زیارت کرتا رہوں, جب یہ جائیں گے مجھے لے جائیں. اب خود اندازہ فرمائیں کہ اس بندے پہ کیا گزری ہوگی, لیکن ایمان میں کچھ نہیں آیا, اسی طرح ثابت قدم ہے. اتنا بڑا امتحان آ گیا ہے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ حضور پھر مجھے دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے میرے ساتھ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا ہے کہ اب نہیں کریں گے. دشمن تو دشمن ہے نا. بہرحال معاہدہ ہو گیا. معاہدہ ہونے کے بعد ابو جندل بھی واپس ہو گیا. وہی یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت عمر جوش میں آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, ہم عمرہ کریں گے, ہم طواف کریں گے, ہم امن کے ساتھ جائیں گے, اور پھر یا رسول اللہ لسنا علی الحق وہم علی الباطل, کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں, لماذا نقبل الدنیۃ فی دیننا, پھر ہم ایسی ایسی باتیں کیوں قبول کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیے. ایک تو فرمایا عمر کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. بالکل یا رسول. کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ جب اللہ کا نبی کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو ماننا ہو. اور یہ بھی اشارہ تھا کہ جب میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ کا منشا یہی ہوگا نا جو میں کر رہا ہوں. اللہ کا رسول اللہ کے حکم اور اللہ کے منشے کے خلاف تو نہیں فیصلہ کرتے. اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ میں نے کہا تھا, میں نے خواب دیکھا ہے, میرا خواب سچا ہے, لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال, یہ تو ہمیں محبت تھی کعبے کی جوش میں آگے چل پڑے ہم, ورنہ خواب میں تو ہمیں پابند نہیں کیا گیا کہ اسی سال آپ جائیں گے. حضرت عمر چپ ہو گئے. وہاں سے حضرت عمر آئے تو سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس بھی آگے بالکل وہی الفاظ دہرائے جو حضور کے سامنے کہے تھے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو محمد رسول اللہ نے دیا. انہوں نے بھی کہا عمر انہ رسول اللہ. عمر کیا کر رہے ہو, وہ اللہ کا رسول ہے, جو بھی کریں سمعنا و اطعنا. اور آپ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا تھا نا کہ اسی سال ہے. یاد رکھیں ایک بات کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے, اس کو کیا مصیبت کیا ہے, اس کو نہیں یہ تو نہیں خراب ہوتا ہے, اس کو کیا آپ دباتے رہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, اس کا پیٹ ڈھیلا ہو گیا. رکھے کیوں ایسے ڈھیلا ہو گیا, نہیں کچھ کی ویرنگ میں یا اس میں کوئی ہے کہ جب وہ ہل جاتی ہے تو اس میں لچک آ جاتی ہے. چلو بہرحال جو بھی ہے الحمدللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس واقعے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی سب لوگ اٹھیں اور اپنی اپنی قربانیاں کریں، سر منڈائیں، احلام کھولیں اور واپس جائیں۔ یہی سے وہ مسئلہ ہے احصار کا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی ایک آدمی احرام باندھ کے آ گیا، رک گیا، تو اب وہ احرام نہیں کھول سکتا جب تک جانور ذبح نہ کرے۔ یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، احرام باندھ کے آ گئے، ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا، فلائٹ کینسل ہو گئی، وہی کھڑے کھڑے احرام کھول دیا۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ جب چاہو احرام باندھ لو اور جب چاہو کھول دو۔ جب آدمی نیت کر لے، لبیک پڑھ لے، اب وہ روک دیا گیا ہے، وہ احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ ہدی کا جانور۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہدین بالغ الکعبہ، وہ ہدی کا جانور بھی حدود حرم میں ذبح ہو، اس کو اطلاع ملے، پھر وہ سر مڈائے اور احرام کھولے۔ البتہ بعض ائمہ نے ایک رعایت دی ہے ایک حدیث مبارک کے مطابق کہ اگر آدمی نیت کرتے وقت یہ شرط کر لے کہ محلی ہے سو حبستنی، کہ یا اللہ پھر میرا وہی مال ہوگا جہاں آپ مجھے روک دیں، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ بچ جائے گا، کیونکہ اس نے نیت میں یہ شرط کر لی تھی۔ اب رک گیا تو رک گیا۔ بہرحال اس دور میں تو یہ بڑے مشکل مسئلے تھے نا جی، اب تو چلو مشکل نہیں ہے۔ آپ پاکستان سے آئیں، بنگلہ دیش سے آئیں، انڈیا سے آئیں، روک دیے گئے، ٹیلی فون کیا کسی دوست کو، ایک دن بعد بکری ہو گئی، ٹیلی فون آ گیا، آپ نے سر مڈا کے رام کھول۔ اس دور میں کیسے خبر کرو جناب، دو مہینے کا تو سفر تھا، حل ہی کوئی نہیں تھا، کیسے اطلاع کرو، کون آئے ذبح کرنے کے لیے؟ تو بہرحال یہ ساری باتیں جب ہوئیں، اب صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھتا ہے سر منڈانے کے لیے۔ حضور غصے میں آئے اور بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا ام سلمہ دیکھو عجیب بات ہے کہ میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، میں نے حکم دیا ہے لیکن صحابہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس سے مسئلہ نکالا ہے محدثین نے، فقہا نے، کہ اگر عورت جو ہے، آدمی کی بیوی جو ہے وہ عالمہ ہے، فاضلہ ہے، تو اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں جی عورت کی تو مت ماری ہوئی ہے، عورت سے بات ہی نہ کرو، بات نہ پوچھو۔ عورتیں جاہل بھی ہیں لیکن عورتیں عالم بھی تو ہیں۔ عورتوں میں بڑی بڑی عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، مفسرہ ہیں، محدثہ ہیں، صحابیہ ہیں، تابعیہ ہیں، ولیہ ہیں، بڑے بڑی صحابیہ۔ تو بی بی ام سلمہ ماشاءاللہ بڑی عالمہ تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، صحابہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، صحابہ پر یہ صدمہ ہے کہ اتنی بڑی سلو کرنی پڑی، پھر بھی عمرہ تو نہ ہوا نا، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ جا کے اپنا جانور ذبح فرمائیں، حجام کو بلا کے سر مڈائیں، کسی کو بات بھی نہ کریں۔ حضور تشریف لے آئے، اپنا جانور ذبح کیا، اپنا سر مڈایا۔ جب صحابہ نے دیکھا انہوں نے کہا بھی اب تو امید ختم ہو گئی، اب تو حضور کا احرام کھل گیا، اب تو کوئی امید ہی نہ رہی نا، اب تو کوئی وحی نہیں آئے گی کہ چلو جی جائیں لڑائی کریں۔ تو اب سب صحابہ نے اپنے سر منڈا لیے اور اس کے بعد قافلہ واپسی کے لیے چل پڑا۔ اور یہ وہ راستے میں قراء الغمیم کے مقام پہ جب حضور پہنچے تو یہ آیت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔
عزیزا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب انا فتحنا لکا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی ہے اور آپ کے مغفرت فرما دی ہے ان گناہوں کی جو نبوت سے پہلے ہیں یا نبوت کے بعد میں ہیں، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے اور ہم نے آپ کو صراط مستقیم پہ چلا دیا ہے اور ہم آپ کی مدد کی ہے، ہم نے آپ کی بہت بڑی مدد کرنی ہے۔ جب یہ آیت اتری حضور اونٹنی پہ سوار تھے، حضور پاک نے بلایا، حضرت عمر کو بھی بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا عمر آج اللہ نے مجھ پہ ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے، اگر ساری دنیا کی چابیاں مجھے مل جاتی تو خوشی نہ ہوتی جتنا اس آیت سے خوشی ہوئی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فتح مبین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں فتح مبین ہے۔ اب یاد رکھو بعض علماء کہتے ہیں کہ فتح مبینہ سے مراد ہے کہ حضور کو خبر دی گئی فتح مکہ کی، اور بعض فرماتے ہیں فتح خیبر کی، لیکن صحابہ میں جو بڑے جید علماء ہیں وہ فرماتے ہیں یہی صلح جو ہے فتح مبین ہے، یہی صلح جو ہے فتح مبین ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو مشرکین مکہ حضور کو شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، کبھی جھوٹا کہتے تھے، الزام لگاتے تھے۔ آج برابر بیٹھ کے انہوں نے حضور کی طاقت کو تسلیم کر کے معاہدہ کیا ہے۔ اس سے بڑی فتح کیا ہے کہ دشمن آپ کو مان لے، آپ کی قوت کو مان لے، آپ کی قوت کو تسلیم کر لے کہ بھی اب حضور کے ایک جماعت ہے، ایک مقام ہے۔ ورنہ کوئی دیوانے سے سلو کرتا ہے، کوئی شاعروں سے معاہدے کرتا ہے، تو سارے الزام ختم ہو گئے اور سلو ہو گئی۔ یہ فتح مبین ہے۔ اور دوسرا اشارہ اس طرف تھا، صحابہ کو سمجھ نہ آئی، حضور نے فرمایا کہ دیکھو 10 سال کے لیے آپس میں جنگ بند ہو گئی، اب ہم مطمئن ہو کے دوسرا کام کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضور پاک کو آنے والے دنوں میں بنی قریظہ، بنی نذیر، اس کے بعد خیبر، یہ سارے فتوحات عطا فرمائی۔ یعنی اندازہ کریں کہ جب حضور حدیبیہ کے موقع پہ ہیں تو 1400 کا لشکر ساتھ ہے، اور جب حضور آتے ہیں فتح مکہ کے لیے 8 ہجری میں تو 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، اور جب حضور جاتے ہیں حنین کے لیے تو 12,000 کا لشکر ساتھ ہے، اور جب حضور جاتے ہیں تبوک کے لیے تو 32,000 کا صحابہ کا لشکر ساتھ۔ کیسے فتح اور کیسے بڑھ رہا؟ تو یہ تو فتح مبین ہے نا کہ اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرما دی۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ ایک دن حضور مدینہ منورہ میں تھے کہ ایک ابو بصیر نامی صحابی تھے، مسلمان تھے، وہ کافروں کی قید سے بھاگ کے مدینے پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بصیر تم آ تو گئے ہو، لیکن اگر مکے والوں نے مطالبہ کیا تو ہمیں واپس دینا پڑے گا۔ مکے والوں نے بھی اپنے 2 آدمی بھیج دیے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا قیدی ہے، بھگوڑا ہے، واپس کریں۔ حضور نے فرمایا ابھی ابو بصیر جاؤ، نے کہا حاضر یا رسول۔ جب وہ آئے راستے میں تو تقریباً ابھی آدھے راستے میں تھے کہ ابو بصیر نے بھی ان کو کہہ دیا ابھی جب مجھے حضور نے واپس کر دیا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تمہارے ساتھ، بات ختم۔ تو اب وہ گپ شپ بھی کرتے رہتے ہیں راستے میں، سفر میں۔ تو ایک دن ابو بصیر نے ایک سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ تمہاری یہ تلوار بڑی زبردست ہے، یہ کہاں سے لی ہے تم؟ میں بھی جوان آدمی ہوں، مجاہد آدمی، لیکن ایسی تلوار میں نے آج تک نہیں کہا کیا ایسا اس تلوار کا کوئی مقابلہ ہے؟ یہ تو بڑی نادر چیز ہے، یار دکھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے تلوار دکھائی، وہی تلوار ماری اس کی گردن اڑا دی، وہ مر گیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ ابو بصیر واپس پھر مدینہ شریف آ گئے۔ حضور نے کہا تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ ایک مر گیا ہے، ایک بھاگ گیا ہے۔
ہم نے کہا بھئی تم اچھے آدمی ہو، تم تو جنگ بھڑکانے والے آدمی ہو۔ اس نے کہا حضور آپ نے تو مجھے واپس کر دیا نا، آپ کا وعدہ پورا ہو گیا، اب اگر میں بھاگ جاؤں تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی ہو بہرحال واپس تو آپ کو کرنا ہوگا۔ ابو بصیر وہاں سے بھاگ گیا، اس نے آگے سمندر کے کنارے پر ایک جگہ اپنا ڈیرا لگا لیا، وہی جھوپڑیاں بنا کے بیٹھ گیا، اور اس نے مکے میں اعلان کر دیا کہ جو بندہ مکے سے بھاگے مدینے نہ جانا، مدینے حضور واپس کر دیں گے، میرے پاس آ جاؤ۔ اس طرح تمام مسلمان وہاں اکٹھے ہوتے گئے، وہ تو 100-150 صحابی جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ جو قریش کا قافلہ شام سے آئے یا شام کو جائے لوٹ لو۔ انہوں نے تو جناب ان کے قافلوں پہ ایسی ضربیں لگائیں کاری کے 6 مہینے برداشت نہ کر سکے قریش، وہاں سے بھاگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شرط ہم خود ختم کرتے ہیں، ان کو واپس بلا لیں آپ مدینے سے، کیونکہ آپ کے پاس رہیں گے تو کنٹرول میں ہوں گے نا، یہ تو اب آزاد ہیں، آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، تو مہربانی کریں، تو ہمارا کوئی قافلہ گزرنے ہی نہیں دیتے۔ تو وہ شرط جو تھی الحمدللہ اب صحابہ کو سمجھ آئی، اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر ہماری جماعت کا کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو ایسی انگلی کو کاٹ دو، ہم واپس کیوں لیں؟ اور اگر ہمارا مسلمان وہاں سے آئے اور واپس جائے تو انشاءاللہ وہاں وہ رہ کر بھی وہ دین پھیلائے گا، وہ قید میں رہ کر بھی دین پھیلائے گا، وہ جیل میں بیٹھ کر بھی دین پھیلائے گا۔ یہی سنت یوسف علیہ السلام ہے کہ آپ جیل میں بیٹھے ہیں لیکن وہاں بھی اللہ کی توحید کا درس جاری ہے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تو یہ وہ فتح مبین ہے جس پہ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام کے لیے بھی اپنی رحمت سے کوئی فتح مبین کا فیصلہ فرما دیں، کیونکہ اب یعنی یقین کریں کہ آدمی اخبارات پڑھ کے سوچ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بچے اڑ رہے ہیں، معصوم بچیاں اڑ رہی ہیں، بے گناہ مارے جا رہے ہیں، ہسپتالوں میں مریض مارے جا رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا شقی القلب آدمی تصور کر سکتا ہے کہ بھئی ایک جگہ بم مار دو، وہ بیچارے زخمی اٹھا کے ہسپتال جائے وہاں پھر مار دو؟ تو صاف بات ہے کہ یہ کفر کی سازش ہے، یہ کفار کی مکروہ ترین سازشیں ہیں۔ کوئی مسلمان اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ معصوم بچوں پہ حملہ کرے یا مریضوں پہ حملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ میں نے زکوٰۃ کے پیسے ایک آدمی کو دیے، وکیل بنایا کہ تم یہ زکوٰۃ کے پیسے جا کے ادا کرو، وہ بندہ کھا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ مزید ادا کریں، اس سے خود وصول کریں۔ یہ تو نہیں نا جو ڈوب جائے وہ اللہ کے حساب میں اور جو تمہارے پاس ہو وہ محفوظ۔ کہتے ہیں جی کہ جب کوئی صحیح حدیث کا علم ہو جاتا ہے ہم اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے؟ میرا بھائی آپ ہمت کرو کہ کوئی صحیح حدیث لکھ کے بھیجو کہ اس حدیث کو چھوڑ کے اس کے مخالف ہم امام کے فلاں قول پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی مثال بھی دو نا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے لیکن امام یہ کہتا ہے، ہم نے حدیث چھوڑ دی اور امام کے قول پہ عمل کیا ہے۔ ایک مثال دے دو، صرف الزام تراشی نہ کرو، قیامت میں اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے۔ اور ایک اندھے آدمی کو بھی پتا ہے کہ حضور کا فرمان جب مل جائے اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے قول پہ عمل کرنے کے بعد بندہ مسلمان بھی رہتا ہے۔ پہلے تم ہمیں حدیث صحیح تو دکھاؤ نا،
اچھا، اور دوسری لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ رسول کے بغیر کسی بھی امام کسی بھی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، نہ مانو. اچھا، لکھا ہے حدیث صحیح، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ تم نے تو نبی کے علاوہ کسی کی بات ماننی نہیں. جہاں لکھا ہوگا حدیث صحیح ہے، کس نے کہا ہے؟ جہاں لکھا ہو حدیث ضعیف ہے، کس نے کہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے. اور اگر حضور نے نہیں فرمایا، صاف بات ہے کسی امام نے کہا ہوگا، کسی محدث نے، کسی مجتہد نے، پھر تو تم لوگوں کی بات مان رہے ہو نا، پھر اللہ رسول والی بات کہاں رہی ہے؟ تم نے تو اللہ کے رسول کی بات مانی. ایک حدیث کے بارے میں دکھا دو حضور نے فرمایا یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے. اور اسی طرح ایک حدیث کہ بھئی حدیث صحیح یہ کہتی ہے، امام یہ کہتا ہے، یہ لوگ امام کی مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. ایک مثال دو. انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دماغوں میں ایک بات بٹھا دی جاتی ہے، سمجھ ہوتی نہیں. میں کہتے ہیں ہمارے ایک انجینئر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو تو میں مانتا ہوں لیکن میں ائمہ کو نہیں مانتا. انجینئر ہے نا، عالم تو نہیں ہے نا. اس نے تو انجینئر بات کہنی ہے نا. پہلے اس کو کہو یہ حدیث آپ کو پہنچائی کس نے ہے؟ جو حدیث آپ مانتے ہیں اس کو کس نے لکھا، کس نے سنا، کس نے روایت کیا، کس نے محفوظ کیا، اور تمہیں کس نے پہنچایا؟ تو اتنے بندوں کی بات مان رہے ہو، کیسے کہتے ہو کہ میں امام کی بات نہیں مانتا؟ پہلے یہ آپ نے خود تو حضور سے بات سنی نہیں نا. آخر حضور پاک سے بات سنی صحابی نے، صحابی سے سنی تابعی نے، تابعی سے سنی تبع تابعین نے، پھر جناب وہ آگے محدثین نے اس کو آگے تدوین کیا، جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پھر اسماء الرجال والوں نے رجال پہ بحث کیا کہ اس میں کوئی راوی جو ہے وہ فاسق تو نہیں، فاجر تو نہیں، ایسا تو نہیں جو جھوٹا ہو، ایسا تو نہیں جس کا عدل نہ ہو، ضبط نہ ہو، حفظ نہ ہو، اسلام نہ ہو، یہ راوی ایسا تو نہیں جو فرقہ باطلہ سے. یہ ساری بحث جن لوگوں نے کی ان کی تو تم مان رہے ہو. تم کیسے کہتے ہو میں کسی امام کی بات نہیں مانتا؟ امام کے بجائے تیری نماز ہی نہیں ہوتی، 5 نمازیں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، امام نہیں مانتا. امام کے بغیر تو حضرت گاڑی چل ہی نہیں سکتی. ڈرائیور نہ ہو تو بس تو کھڑی رہے گی. سواریاں اندر چاہے وہ بزرگ علماء بٹھا دو، تسبیحاں پڑھتے رہیں، ڈرائیور نہ ہو بس نہیں چلتی تسبیح سے. ایک آدمی مجھے 600 ریال کی رسید دے دی، لیا 500 ریال. کیوں؟ پاگل ہو گیا تھا. صاف بات ہے کہ 100 ریال حرام کھا رہے ہو مل کے، جھوٹا فتورہ بنوا رہے ہو، مالک سے 600 چارج کرو گے، دیا 500 ہے. سیدھی بات ہے حرام ہے، تو آپ کو بھی پتا ہے حرام ہے. میں حرم سے باہر جاتا ہوں، سینے میں جلن ہوتی ہے، وسواس ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو حرم میں بیٹھے رہو. کس نے کہا بیٹھ جاؤ؟ نہ جو میری بیوی کہتی ہے گھر واپس آؤ، لیکن میرا اقامت جدید نہیں ہوتا، خروج نہیں ہوتا، تو بالکل بیوی کا حق ادا کرے. کیسے نہیں ہوتا؟ چلے جاؤ مکتب المنبال میں 1 منٹ میں خروج کرا دیں. بہرحال اگر آپ نے احرام ذوالحلیفہ سے نہیں باندھا لیکن رابغ یا جحفہ کے قریب باندھ لیا، عمرہ ہو گیا.